ابھی تھوڑی دیر پہلے مریم نواز شریف صاحبہ نے سوابی کے علاقے چھوٹا لاہور میں ایک جلسے سے خطاب کیا ہے. وہاں پہ انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں. میں پاکستان مسلم لیگ نون کو کہتی ہوں کہ عمران خان کی بری کارکردگی جو ایک قلم کا ٹیکا ہے وہ اپنے منہ پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان کو جانے دو عوام میں تاکہ عوام اس سے سوال پوچھے کہ ملک کا یہ حال کیوں کیا, ہمارے بچوں کی روٹی کیوں چھینی. مصدق ملک صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو عوام میں جانے دو, یعنی کہ وہ کہہ رہی ہیں الیکشن کرا دو. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ براڈر کنسنسس ہے کہ پہلے ریفارمز ہوں گی پھر الیکشن ہوگا. یہ کیا کنٹراڈکشن ہے؟ نہیں, کچھ تضاد نہیں ہے. میں اگر آپ خواجہ صاحب سے بات نہیں بھی کرتے تو تقریباً یہی بات کرتا ہے جو خواجہ صاحب نے کی ہے, اور میں نہیں سمجھتا اس میں کچھ تضاد ہے. بات یہ ہے کہ ہم جو وقت ہمیں ملا ہے ہمارا منیمل ایجنڈا ہے, اور ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم ریفارمز کریں جو اسینشل ہیں. ایسی ریفارمز جن کے بغیر ایک فیئر الیکشن نہیں ہو سکتا, اور ایسی ریفارمز جن کے بغیر آنے والے وقت میں کوئی بھی جیتے, اور ہمیں بڑی امید ہے کہ ہم اچھی کارکردگی دکھا کے الیکشن جیت سکتے ہیں اور پھر بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں. وہ تمام چیزیں جو سیٹل ہونی ہیں ان کو کر دیں. تو ایک ریفارم ہم نے الیکٹورل کرنی ہے, ایک ہم نے اکانومی کو تھوڑا سا اسٹیبلائز کرنا ہے, تیسرے جو اہم جزو ہے جس کی وجہ سے کوئی شخص کام کرنے کو تیار نہیں, کسی کاغذ پہ دستخط کرنے کو تیار نہیں, اس کو ٹھیک کرنا ہے. یہ تین چیزیں جو ہیں یہ جتنی تیزی سے ہم ان کو کر پائیں اتنا ہی اچھا ہے, اور تمام پارٹیز کا کنسنسس یہ ہے کہ اس کے بعد فوری طور پہ الیکشن. آپ کہہ رہے ہیں آصف زرداری صاحب, خواجہ آصف صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ سب ایک پیج پہ ہیں؟ جی ایبسلیوٹلی. ڈاکٹر زبیر صاحب, فوری الیکشن اگر ہو جاتا ہے جیسا کہ عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے, تو کیا اس سے ہماری جو اکانومی ہے کیا وہ بہتر ہو سکتی ہے؟ حامد, مجھے اس کا جواب دینے دیجئے ایک اور طریقے سے. جی دیکھیے, اس وقت معیشت کی حالت اس وقت کمزور ہے اور کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر بھی چڑھتا جا رہا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہے, ریزروز بھی کم ہو رہی ہے. اب یہ ملک جو ہے تیزی سے دیوالے کی طرف جا رہا ہے. اس کو روکنے کے لیے بہت اہم ہے کہ ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ سمجھوتا ہو جائے. جی, اور آئی ایم ایف کے ساتھ سمجھوتا ہوگا, اس کے بعد سعودی عرب اور چائنا آپ کو قرض دے گا. جی, اگر یہ تینوں جگہوں سے ہمیں قرضے نہ ملے تو ملک کا دیوالا نکل جائے گا. اب آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس میں تو بڑے واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جناب پیٹرول کی قیمت ایسی بڑھانی ہے, آپ نے بجلی کی قیمت اس طریقے سے بڑھانی ہے, جو سبسڈیز ہیں ان کو ختم کرنا ہے. اگر ان کی حکومت کے پاس اتنی میں کہوں گا کہ سیاسی قوت ہے کہ یہ باوجود اس مشکل حالات کے یہ وہ اقدامات لیتے ہیں اور پھر جاتے ہیں الیکشن میں اس کے بعد, تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن میری خبر کے مطابق یہ 1 مئی کو جو اناؤنسمنٹس ہونی تھی انکریزز آف پرائسز وغیرہ وہ روکی گئی اسی سیاسی وجوہات کی وجہ سے. اگر یہ ان کو پیسہ چاہیے معیشت کو بچانے کے لیے, ان کو یہ سیاسی مشکل اقدامات لینے پڑیں گے. اس لیے ایک بحث بنتی ہے کہ بھئی یہ جو مشکل کام ہے پاکستان کو بچانے کے لیے یہ ایک انٹرم گورنمنٹ کرے تاکہ اس کا جو بوجھ ہے وہ کوئی سیاسی جماعت نہ اٹھا سکے, چاہے عمران خان ہوتا یا یہ ہیں یا پیپلز پارٹی ہو. کوئی پارٹی بھی اس قسم کے مشکل اقدامات نہیں لے سکتے. تو آپ کے خیال میں ایک انٹرم گورنمنٹ آ جائے تو وہ یہ کام کرے, ملک کو تو پہلے بچاؤ, اس کے بعد یہ لوگ آپس میں فیصلہ کریں کہ اور وہ انٹرم گورنمنٹ 3 مہینے کی ہوگی. بھائی دیکھیں 3 مہینے کی ہونی چاہیے, ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کرنے کی کیا ضرورت, لیکن اگر حالات ہوں, میں اس میں دیکھیں بحث میں نہیں پڑتا کہ کانسٹیٹیوشن میں اس کی گنجائش ہے کہ نہیں, لیکن جو اقدامات کرنے کو ہے نا حامد, میں بتا دوں کہ یہ کوئی بھی ان تینوں پارٹی میں سے کوئی نہیں کر سکتا. وہ بڑے مشکل اقدامات ہیں, اس کے لیے ٹائم بھی دیر پا ہوگا, اکانومی کو آپ سٹیبلائز کریں, لیکن دس از ناٹ این آرگیومنٹ فار این ایکسٹینڈیڈ انٹرم گورنمنٹ. نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ 3 مہینے میں بھی ان کی ابتدا تو کریں نا. اچھا ڈاکٹر کیسر مغالی صاحب, آپ کے پاس آتا ہوں. آج تحریک انصاف کے رہنما سابق انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اس میں انہوں نے پاکستان کو میں کہنا نہیں چاہ رہا لیکن انہوں نے کہا کہ جی سری لنکا بھی بن سکتا ہے. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. 20 مئی سے پہلے الیکشنوں کی اعلان نہیں ہوتا. پاکستان میں جو اس وقت سری لنکا کی سچویشن ہے اس سے بھی بدترین صورتحال ہو سکتی ہے.
جی ڈاکٹر کیسر مغالی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر 20 مئی سے پہلے یعنی کہ آج سے 9-10 دن کے بعد نئے الیکشن کا اعلان ہو جائے تو کیا پاکستان کی اکانومی بہتر ہو جائے گی؟ جو ڈاکٹر زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، وہ کوئی سیاسی حکومت نہیں کر سکتی، وہ کوئی نگران حکومت ہی کر سکتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ عامر صاحب شکریہ بہت بہت. میرا نہیں خیال ہے کہ الیکشن کا اور معیشت کا کوئی تعلق ہے. یہ ویسے ہی دھواں پیدا کیا جا رہا ہے. معیشت تو خراب ہو رہی ہے کافی عرصے سے، اور آج جہاں ہم پہنچے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ ہم قرضہ لے لے کے اس کو ہم ٹالتے رہے ہیں. اب جو ہے وہ قرضے اتنے ہو گئے ہیں کہ یہ ہمارے سر پہ آ گیا ہے. جہاں تک الیکشن کی بات ہے، الیکشن میں بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں، حکومت کی طرف سے بھی ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ہوتی ہے، کینڈیڈیٹس کی طرف سے ہوتی ہے. اکانومی میں منی سپلائی میں بہت اضافہ ہوتا ہے، اور ویسے ہی افراط زر کی شرح زیادہ ہے، وہ مزید زیادہ ہو جائے گا. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے اصلاحات ہوگی اس کے بعد الیکشن ہوں گے، میرا خیال ہے پہلے الیکشن جبھی بھی کرائیں، میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن الیکشن کرائیں نہ کرائیں، معیشت کو سنبھالنے کی بہت ضرورت ہے، چونکہ ہم بالکل ایج پہ کھڑے ہیں، اور یہ معیشت مزید قرضہ لے کے نہیں سنبھالی جا سکتی. جو IMF کے ڈیمانڈز ہیں اس کی قیمت صرف عوام اٹھائے گی. وقت آ گیا ہے کہ اب جو اصلاحات ہو، نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر، نان کامبیٹ ایکسپینڈیچر کو کم کیا جائے. اچھا